ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين وخير الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا مولا الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وكلامه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. صلوات الله حضران مظلوم کربلا عاشقان زار اہل بیت علیہ السلام غلامان حیدر کرار اور سب سے عظیم ترین دعائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جتنا شکریہ ادا کیا جائے اعزاز گرامی بہت کم ہے. جب بھی فرشادہ پہ داخل ہو جائے تو اللہ کی شکریہ ادا کیجیے گا، ٹھیک ہے نا. یہ وہ جگہ ہے اعزاز گرامی کہ یہاں پہ آنے کے لیے ہم نہیں بلکہ فرشتے سے امید کرتے ہیں. ایسا بھی وقت گزر گیا ہے، ابھی بھی انتظار پہ ہے کہ یا اللہ کب ہمیں موقع ملے. عظیم ذات کی مجلس ہے، آپ بھی کم نہیں ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک لفظ کہا تھا، مجلس پر وہی آتا ہے جسے فاطمہ زہرا چن لیتی ہے. جتنا بھی انسان کوشش کرے آ نہیں پائے گا جب تک شہزادی کا اجازت نہ ہو جائے، لیکن اپنے اندر عزم کرنا پڑے گا کہ ہمیں آنا ہے، ٹھیک ہے نا. شہزادی سوچنے سے پہلے ہمیں آنا ہے. ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے سانسیں کچھ نہیں ہے، لیکن جیسے مجلس کے اندر چلے آئے اذان گرامی تو پھر یہ عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اتنے عظیم ذات ہے اہل بیت علیہ السلام، ہم نے نہیں پہچانا، دنیا والوں نے نہیں پہچانا. فرشتے جب آپ چلے جاتے ہیں نا اذان گرامی، تھوڑا سا عزاداری کے بارے میں کچھ ہو جائے. فرشتے جب آپ چلے جاتے ہیں تب بھی یہاں آنے کی امید کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ احساس بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ فاطمہ زہرا نے آپ کو کیا بخشا ہے. وہاں جانے کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ دنیا سے آئے ہیں، اور باقی سب دنیا سے آئے ہیں. ہر ایک اپنا اپنا ڈیوٹی نبھا کر سب آئے ہیں، اور ہم بھی آئے ہیں. یعنی فرق ہے دونوں میں، تمہارے چہرے میں بھی فرق ہے اور تمہارے بدن سے ایک الگ خوشبو ہے. یہ بھی سب دنیا سے آئے ہیں. تم کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم ادا خانہ سے آئے ہیں. توجہ، ہم ادا خانہ سے آئے تو ہمیں اس جگہ پہ لے چلو. کہا سب چلے گئے ہیں، کوئی نہیں ہے تو کم سے کم وہاں پہ لے کے چلو جہاں مجلس حسین ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز. جبرائیل کبھی کیفیت ایسے ہے اعزاز گرامی، جناب جبرائیل فرشتے جو فرشتے کے سردار ہے، اس کی بھی کیفیت یہی ہے. جب ایک مرتبہ اجازت لے کر چادر زہرا کے اندر جناب جبرائیل آئے اور جب اس طرف واپس ہوئے تو فقر و مباحات کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ پتہ ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. ہاں، خوشحال ہو کر سب فرشتوں نے کہا کہ جبرائیل آج تیرا بدل گیا ہے، بہت مرتبہ گئے
توجہ آئے بھی بہت مرتبہ کتنے آیت کریمہ لے کر آئے ہیں، لیکن تکفیر کی آیت الگ ہی مثال ہے. توجہ رکھیے گا. آج آئے ہو بہت فخر کر رہے ہو، آج چادر زہرا کے اندر سے آئے. ایزان گرامی وہ چادر ہے کہ جناب جبریل آسمان میں رہ کر پوچھا تھا نا، بار بار سنتے رہتے ہیں یا رب من ہاؤلا کے ساتھ پہلے والے اس چادر کے ساتھ کے اندر کون ہے؟ جبرائیل جیسے انسان، جبرائیل جیسے فرشتوں نے پہچان نہ سکا، اے گناہگار تم کیسے پہچانو گے؟ توجہ ایزان گرامی. یہاں تک تھوڑا سا آپ کو عزاداری کے بارے میں تھوڑا بول دیا، آمادہ کیجیے. اللہ کی شکریہ ادا کیجیے. یہ کم سے کم جو آپ آئے ہیں نا، بلایا گیا ہے. کتاب آیت کے حوالے سے آیت سے دے کر انشاءاللہ وقت ختم کر دوں گا، زیادہ پڑھائیے گا نہیں. یہ میں آپ کو شکریہ ادا کر رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ پہلے چلے آ رہے ہیں. یہ صبح کے بعد آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے کل ایک لفظ آپ کے سامنے بولا تھا کہ آپ 10 دن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فاطمہ زہرا کی لال 6 مہینے سے سفر پر ہے. جب آپ اسے سوچیے گا نا تو پھر آپ کے 10 دن آنا بھی جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارا زندگی کو جیسا بھی ہو، ہماری زندگی کو وقف کر دینا چاہیے تھا اہل بیت کے لیے. یہاں آسمان سے ستارہ بھی آیا نا تو وہ دنیا کے 3 گنا بڑا تھا. توجہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ 3 گنا بڑا تھا. لیکن جیسے ہی اس در پہ آیا ہے، توجہ رکھیے گا، جیسے ہی اس در پہ آیا ہے تو اتنا چھوٹا کیا کہ اندر داخل ہو گیا ہے. یا میں یوں کہوں، سمجھانا چاہ رہا تھا آسمان کا آئے ہوئے ستارہ کہ یہ وہ در ہے، ہم جتنا بھی بڑے ہو لیکن ہمیں جو ہے یہاں جھکنا ہوگا. یا میں ایک اور لفظ کہوں، وہ در ہے. ستارہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں آئے تو جھک کر آئے. کاش کے ستارہ یہ لفظ بھی کہہ دیتا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر میں بھی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ سلوات بھی ماشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ. فیضان گرامی اس در پہ جب جائیں گے جھکتے ہوئے آئیے. بہت عظیم در ہے. قرآن کی ایک آیت کریمہ سورہ مبارکہ قصص کی 68 نمبر آیت کریمہ امامت کے سلسلے پہ توجہ رکھیے گا. رہو رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی پیدا کرتا ہے. اللہ جیسا ہی چاہتا ہے ویسا ہی خلق کرتا ہے. رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ وَيَخْتَارُ. پھر اللہ انہیں چون لیتا ہے. مکانہ محمود خیارہ، اور تمہیں چننے کا حق اللہ نے نہیں دیا. 2 لفظ ایزان گرامی اس آیت کریمہ پہ قابل غور اور قابل تفسیر، قابل توجہ ہے. ایک، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی خلق کرتا ہے. وہ اللہ جو کون فیکون کے مالک ہے، جیسا چاہا ویسا ہی اللہ نے بنایا. جیسا چاہا ویسے ہی تصویر کھینچا. جیسا چاہا اللہ نے ویسا بنایا. جیسا چاہا ویسا خلق کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ یختارو، اور چن لیا ہے. مکانہ محمود خیارہ. اور پھر اللہ نے یہ حق اختیار، حق چننا کسی کو نہیں دیا. یاد ہے یہ رب کیا ہے، کہاں پہ ہے؟ در حقیقت یہ آیت کریمہ امامت کے سلسلے پر ہے کہ اللہ نے تمہیں چننے کا حق نہیں دیا ہے. بہت توجہ رکھیے گا، اللہ نے تمہیں چننے کا حق نہیں دیا ہے. چنوں گا تو میں چنوں گا. تم بیٹھاؤ گے تو گناہگار کو بیٹھاؤ گے، میں بیٹھاؤں گا تو ہاتھیوں کو بیٹھاؤں گا. توجہ رکھیے گا، میں جسے بیٹھاؤں گا تو تصور گناہ بھی نہیں کرے گا. تم جسے بیٹھاؤ گے تو یہاں کی جو ہے لالچی کرے گا. تم جسے بیٹھاؤ گے تو آنے کی بات یہ کہے گا کہ اگر میں غلط جگہ یا اگر میں کچھ کچھ چلے گئے، کچھ سے بیٹھتے ہیں تھوڑا ہوگا، ہاں تو تم مجھے راستہ دکھا دینا. جو خود راستوں کی محتاج ہو وہ راستہ کیا دکھائے گا. لیکن ایزان گرامی کیا کہنا
جیسے رسول کریم میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دیکھتے تھے تو بار بار آپ کے زمانے میں مقدس کی خوبصورت ایک جملہ نکلتا تھا، یا علی انت صراط المستقیم، اے علی آپ صراط المستقیم ہے۔ اے جان گرامی، آپ نے نہیں سمجھا ہے میرے مولا رسول اللہ کی یہ لفظ، یا علی انت صراط المستقیم، اے علی آپ صراط المستقیم ہے، اتنا بہترین لفظ زبان رسول سے نکلا اور اللہ نے قیامت تک کے لیے سورہ مبارکہ الحمد میں لا دیا کہ انسان پڑھتے جا اور پھر صراط المستقیم سمجھتے جا۔ آپ سورہ یاسین پڑھیے، منع نہیں ہے، لیکن آپ کو پہلے الحمد پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سورہ رحمان پڑھیے، منع نہیں ہے، لیکن کیا راز ہے یہ کہ بغیر سورہ الحمد کا آپ بولیے گا، میں نہیں بولوں گا، نماز نہیں ہوگا۔ اور خوبصورت لفظ میں یہی کہا جائے گا کہ نماز باطل ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کیا توجہ ہے؟ اگر سورہ الحمد نماز میں نہ آئے اور نماز باطل ہے، توجہ رکھیے گا، لیکن نماز باطل ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں یہ سورت ہو غدیر جیسا بیان ہے، کہاں ہے جیسا غدیر میں، ٹھیک ہے نا؟ جس نے علی کی ولایت کو قبول نہ کیا، آپ بولیے گا، پھر اس کی نماز، پھر اس کی روزہ، پھر اس کی حج، پھر آپ ہمیں کہنے دیجئے نماز افضل ہے یا ولایت افضل ہے؟ پھر ایک لفظ ہمیں پھر سے کہنے دیجئے، نماز بھی کہے گا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں نہیں، پھر طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اذان گرامی بہت بہترین انداز سے آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چننے کا حق اللہ نے تمہیں نہیں دیا، نہ آپ کو، نہ ہمیں، اور نہ کسی کو، یا اللہ آدم کو ہرگز نہیں، نبی یا اجازت نہیں ہے، یا اللہ شیش کو نہیں اجازت نہیں ہے، ذوالکفل کو نہیں اجازت نہیں ہے۔ امام چننے کا حق ہم نے نہیں دیا، جب نبیوں کو چننے کا حق نہیں دیا، اور آگے بڑھتے نبی کو نہیں حق نہیں ہے، یحییٰ کو حق نہیں ہے، زکریا کو حق نہیں ہے، دوسرے نبی کو حق نہیں ہے، ابراہیم کو حق نہیں ہے، اسماعیل کو حق نہیں ہے، چلتے ہوئے جائے جانے کے نام یعنی آخری نبی توجہ جن کا ہم کرنا پڑتے ہیں، جنہیں ہم نماز پہ رکھتے ہیں، اگر ان کے کرنا نہ پڑے نہ پھر مسلمان، نماز پہ سلام نہ پڑا تو نماز ہی صحیح نہیں ہے، تشہد پہ اگر ہم نے انہیں یاد نہیں کیا تو تشہد ہی غلط۔ ہاں، یعنی ایسے نبی کو اختیار ہے کہ آپ اپنی جگہ بیٹھا دیجئے، توجہ آپ خود بولئے، حق کے انتخاب ہے، تو جسے چاہا رسول کے مستق پہ بیٹھا دیا، یہ مستق مستق الہی ہے، یہ منصب الہی ہے، اسے ہم نے نبیوں کے ہاتھ میں جب نہ چھوڑا، توجہ جب نبیوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑا، گناہگار تم نے کیسے اپنا خلیفہ بنا لیا؟ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ آیت کے تراویح کی نماز میں نہیں ہے، جملہ میں نے کہہ دیا ہے، پڑھتے رہتے رہتے ہو، چلو نہیں پڑھے، ہم نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا تراویح پڑھتے ہیں تو کیا ڈھاکہ کو مسجد کی شہر کہا جاتا ہے، اور کتنے شہروں پہ یہ پڑھا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اختیار نہیں دیا ہے، نہ خلافت کا حق دیا ہے توجہ، اور نہ میں نے امامت کا حق دیا ہے۔ ارے بھائی سنیے گا، خلیفہ بنانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہوتا ہے، سمجھا نہیں؟ اللہ جانے ہاتھ نہیں ملا بھائی، آپ کے پاس کس کے ہاتھ ہے پتا ہے نا؟ کسی کے کامیابی کے لیے کسی کے ہاتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اب میں جملہ کہوں، ہم شیعوں کی کامیابی کے لیے ید اللہ ہے، صلوات بر محمد ابھی تک میں منصب میں نہیں آیا، حق اللہ نے رسول کو نہ دیا، اس لیے کہ ہم جسے امام بناتے ہیں یہ تمہاری زمین کے بنے ہوئے امام نہیں ہے، ہم جسے ولی بناتے ہیں
یہ تمہاری زمین کے بنے ہوئے ولی نہیں ہے. اور اسے لانے کے لیے جانے کے بعد امام علی بات اسے لانے کے لیے میں نے غدیر کی محفل میں پڑھا تھا 120 مرتبہ رسول کو جانا پڑا. یا اللہ اتنا مرتبہ کیوں؟ اتنا مرتبہ کہ یہ امر ہے ہی بہت مہم. یہاں دیا نہیں جائے گا, یہاں تو صرف اعلان ہوگا. یہاں تو صرف گھوشنا, یہاں تو صرف اعلان ہوگا. لانے کے لیے وہاں جانا پڑے گا. کیسے جانا پڑے گا؟ یہی تو فرق ہوتا ہے. یا اللہ جسم کے ساتھ جائے یا خوابوں میں جائے. کتنا ہلکا کر دیا, خواب میں چلے گئے. تو ہم نے بتائیے خواب پہ گئے, یہ نالے میں رسول کیسا پہنچ گیا؟ نہیں, اللہ کا راز ہے. جسے لانے کے لیے گئے نا وہ موسیٰ تھے. اس دنیا کی وادی طوا پہ جب پہنچے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ جوتا کھول کر آؤ. رسول وہاں گئے ہیں, کہا جوتا لے کر آؤ. اللہ کچھ سمجھانے چاہ رہا ہے, یہاں رکھ کے وہاں لے کے. سمجھو, یہاں رکھ کے. یہ بھی اللہ کی نبی, عام نبی نہیں ہے جسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے. کلیم اللہ مطلب جو اللہ سے گفتگو کرے. معمولی سب نبیوں سے زیادہ اللہ سے گفتگو, اور اللہ نے بھی انداز بدل بدل کے گفتگو کیا تھا. توجہ رکھیے گا. جانے کے لیے لانے کے لیے وہاں جانا پڑے گا. یا نہیں جھوٹا سمجھ کیوں چلے گا کہ راز ہے. راز کیا ہے کہ اتنے بلندی پہ رسول گئے, اتنے بلندی پہ رسول گئے ہیں, اور پورے کائنات پورے افراد چوبت جگہ بنگلتے والا ہے, پورے کے پورے نالائن رسول کے نیچے ہے. توجہ رکھیے گا, پورے کے پورے نالائن رسول کے توجہ ہے نا نیچے ہے. مطلب کیا ہے کہ اتنا بلندی پہ نہ جانا. لانے کے لیے علی کو گئے, علی کا نام بلندی ہے. ٹھیک ہے, برابری نہیں کرنا. کہا کیا ہوتا ہے یہ ابھی عرش تک ہم نہیں پہنچے, صرف آپ کو لے کے ہلکا تک گئے ہیں. ہاں, آپ کس کے نیچے ہیں؟ ہاں, پورے دنیا ستارہ کہکشان سورج زمین. پھر سورج کو بھی ہمت نہیں ہے, اتنا ہمت اللہ نے سورج کو دیا. اگر یہ جب گفتگو کرے تو پھر تم بھی گفتگو کرنا. توجہ, چلے گئے تو پورے شے محمد کے جوتے کے نیچے. محمد کے جوتے کے برابری نہیں کر سک رہے ہو تو محمد کے ہاتھ کے برابری کیا کرو گے؟ میدان گرامی. اچھا, ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. پورے کے پورے محمد کی نالائن کے نیچے اوکے نا, یہاں تک آپ سمجھ گئے. نالائن کس پہ رکے ہوئے ہیں؟ آہستہ آہستہ جا, بچہ سمجھ جائے, لیجیے گا کتنا. ہاں نالائن, یہ نالائن سمجھ لیجیے. اور یہ ہاں وہ پیر ہے. توجہ, یہ وہ پیر ہے جو کہاں تک پہنچا ہے, معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے رسول سے کیا کہا تھا؟ میں لے کر آئی یہاں تک عرش کو. یاد رکھیے, کہا آپ کی نالائن کی جو خاک ہے نا اس سے میں عرش کو منور کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے لیا ہے یہ رسول کی پیر. اچھا, یہ کہاں روکے ہوئے پیر؟ کمر پر روکے ہوئے. اس کا بھی برابری نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. اور پھر آہستہ آہستہ آئیے بدن کی طرف, ٹھیک ہے نا. پھر ایک حصہ آئے گا, توجہ رکھیے گا, ایک حصہ آئے گا جو اس جگہ کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں, کاندھا کہا جاتا ہے یا گوشت پیغمبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں تک لے لیجیے. تو پورا یہ بدن, توجہ, اب سر کی جملہ نہیں کرو, پورے یہ بدن جو ہے یہاں سے لے کر پورے نالائن کے اوپر رکے ہوئے. ٹھیک ہے, اب پورے نالائن کے برابری نہیں کر سکا ہے تم, اور پھر جوش رسول کو اوپر جو سوار ہو گیا ہے, ہاں اس کی کیا برابری کرو گے؟
की तुम बराबरी नहीं कर सक रहे हो, ठीक है ना। क्यों रुके हुए हैं, पैर के ऊपर पैर रुके हुए, कमर के ऊपर कमर रुके हुए, सीने के ऊपर और सीने रुके हुए हैं, होश के ऊपर होश के ऊपर मेरे मौला कायनात है। और रसूलुल्लाह सवाल कर रहे हैं, तो रसूल सवाल कर रहे, यानी क्या एहसास कर रहे हैं, कहाँ आपकी कांधों पे सवार होकर चाहूं तो अर्श इलाही छोड़ूं। हाँ, ये इतने बाबरकत है। अगर यहाँ पे उठकर तवज्जो, अगर यहाँ पर उठकर अर्श इलाही तक पहुंच जाए तो फिर वो लफ्ज़ मौला कहां तक पहुंच सकता। जो आपने उठाते हुए एक लफ्ज कहा था कि मन कुंतु मौला फहाजा अलीउल मौला। मुहर्रम तो यही पैगाम देता है कि आए फज़ाइल अली। कभी एक अजीब एक रवायत मैं आपके सामने बयान करूंगा कि या रसूलल्लाह जब आप बैठ जाते हैं तो सिर्फ फज़ाइल अली बयान करते, फज़ाइल अली बयान करते हैं। क्या बात है, और क्या कुछ नहीं है, क्या कीजिएगा, और क्या कुछ नहीं है। तो हुक्म इलाही यही है कि कहीं भी बैठ जाए तो फज़ाइल अली बयान करे। क्यों कि अली की फज़ाइल बयान करना, इस पे सिर्फ अली की फज़ाइल बयान नहीं होता है, मेरा फज़ाइल बयान होता है, अल्लाह की जिक्र होता है। और जब मेरा फज़ाइल बयान हो, मेरा जिक्र हो और अल्लाह की इबादत हो तो अल्लाह इसे अपने इबादत में शुमार करता है। हुक्म इलाही है कि वो मजलिस ही मजलिस नहीं है, समझो, वो मजलिस ही मजलिस नहीं है जिस मजलिस पर अली की फज़ाइल बयान न किया जाए। ये आज की हदीस नहीं है, 1400 सदी पहले रसूल कहते गए अगर दो आदमी भी हो ना तो आपस में फज़ाइल अली बयान करते रहो। रसूल जब मेराज पर पहुंचे थे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा किया था, या अल्लाह तेरा शुक्रिया, या अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तब मेरा शुक्रिया से अदा करने में तुम्हें जो फज़ाइल अली बयान करना पड़ेगा। और मैंने 120 मरतबा हर मरतबा तुम्हें मैंने कहा कि अली की फज़ाइल बयान करना, अली की फज़ाइल बयान करना, विलायत अली इब्न अबी तालिब बयान करना कि अगर किसी के पास विलायत अली इब्न अबी तालिब नहीं है तो फिर समझ लेना उस इंसान के पास ईमान नहीं है। जब ईमान नहीं है तो वो मोमिन बन नहीं सकता है, जब मोमिन बन नहीं सकता है तो फिर वो जन्नत में जा नहीं सकता है। इसलिए कि जन्नत की तकसीम करने वाला मौला कायनात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूल करीम कह रहे या अली अंता तस्सीम नारे वल जन्ना, अली आप दोज़ख का जन्नत की तकसीम करने वाले हैं। ऐसा गिरामी तकसीम वो करता है जिसे इख्तियार दिया जाता है, तकसीम वो करता है जो मालिक होता है। मालिक कह रहा है ये तेरा है, ये मेरा है, सर्वा करना ठीक है ना। रवाना करने के लिए भी अल्लाह ने ऐसे कायनात पे नहीं देखा था अल्लाह ने कि अभी आ रहा है तो आए तो कहाँ आए, सवार होगा तो कहाँ सवार हो, सुनने की मकाम आए जाने गिराने, लाने के लिए जाए तो फिर अली को लाने के लिए जाए तो फिर कौन जाए। जिन्हें अजीम हस्ती है पूरे महवरे रूहे शाने कायनात इबादत की, ठीक है ना। रूहे नमाज को अली कहा जाता है, तो इंसान समझे या नहीं समझे, जाने इबादत का नाम अली है। अगर आपकी इबादत में अली नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर आज ये समझ जाइए कि आपका रोजा हज ज़कात सब कुछ गदीर पे रख दिया गया। आज जो अली अली कर रहा है समझ जाइएगा कि उस इंसान ने वहां से लिया है, मामूली बात नहीं है। मेरे मजबूदार है लेकिन मैंने आपसे वादा किया है चलेंगे फिर इंशाअल्लाह ताला। मेरा बेटा या बेटा या शायद अल्लाह माकाना महमूद करा रहा, तुम्हें हम तो इंतखाब नहीं दिया है, हम तो वहां बुला कर देंगे, यहाँ नहीं देंगे। अभी तो मैंने आपके सामने हाथ की मिसाल भी नहीं किया, हाथ की मिसाल का जिक्र किया है। अल्लाह ने तो फतह जुमरा से ये कहा था खिलाफत के बारे में, तवज्जो रखा खलीफा के बारे में, तो अरे शैतान है इब्लीस तवज्जो रखिएगा, तूने सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने अपने दो हाथों से बनाया है। तवज्जो रखिएगा, जबकि मैंने अपने दो हाथों से बनाया है। सवाल यही पैदा होता है, मेरे गुजरता हुआ अली के पास आए हैं या अली अल्लाह के तो हाथ नहीं है, तवज्जो अल्लाह के तो हाथ नहीं है, तो लेकिन अल्लाह कुरान पे
خطبہ دے رہے تھے اور علی کے دستے مبارک جو ہے نا ابر کے اندر ایسے تھا، ایسے دے کر جو ہے خطبہ دے رہے تھے. جیسے اس نے سوال کیا کہ اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، لیکن اللہ تو قرآن پہ کہہ رہا ہے کہ جبکہ میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، میرے مولا نے ابا کے دامن سے جو ہے نا اپنا دست مبارکہ جسے ید اللہ کہا جاتا ہے نکالتے ہوئے ایک لفظ کہا تھا کہ جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ذرا اس کی ہاتھ کی زیارت کر لے. ان ہاتھوں سے علی ابن ابی طالب نے جناب آدم کی مٹی کو خمیر کیا تھا. صلوات محمد ٹھیک ہے نا. اور اگر لمحہ کے لیے بھی ان کی فضائل پہ کوئی انسان شک کرے تو پورے کے پورے عبادت باطل ہے. عزیزان گرامی بہت کچھ حکم مبین جو درس دیتا ہے، یہاں تک آج کافی ہے. ہم تو آئے ہیں رونے کے لیے، فضائل 2 جملے میں کافی ہے، لیکن آنسو بہانا بہت ضروری ہے. یہ ہماری پہچان اور باب ازا آنسو ہے. اپنے آنسو کو غم حسین پر عزیز نہ سمجھیے گا. ابھی بھی قبر زہرا سے رونے کی آواز بلند ہے. معمولی بات نہیں ہے. اور بعد ازا جب میرے حسین گئے تھے ماں کی قبر سے ودا کرنے کے لیے، تو ماں طرف طرف کر قبر کے اندر سے بعد ازا قبر کے اندر سے کہہ رہی تھی حسین اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا. ٹھیک ہے اے میرا بیٹا غریب حسین، اے میرا آتشان حسین. توجہ رکھیے گا، رونے کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند نہیں، ایسے نہیں ہے جیسے حق ہے. اور بعد ازا جہاں تک ممکن ہو 3 چیز پر جنت آپ کے لیے واجب ہے، جو روئے، جو بلائے، جو رونے کی صورت اختیار کرے، ہر تینوں پر جنت واجب ہے. لیکن بعد ازا میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، ایسے نہ ہو فاطمہ زہرا رومال لے کر آئے اور رومال خالی چلے جائے اور وہاں پہ بیٹھنے والے عرش کے فرشتے گئے فاطمہ آپ تو گئے تھے نا، کہاں آج آنسو نہیں لائے ہیں. اور بعد ازا سنیے گا یہ آنسو امام حسین کے بدن کو اتنا زخم ہے، اتنا زخم ہے، اتنا باڑ لگا ہے نا. بعد ازا ہر ایک قطرہ آنسو کا امام حسین کے بدن کا مرحبا ہے. اور بعد ازا یہ آپ کے آنسو اگر حسین کے بدن پہ ڈال دیا جاتا ہے نا تو حسین کے بدن کے زخم جو ہے نا بعد ازا وہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن میں کیا کروں، وہ زخم حسین کا ایسا ہے جو کبھی پور نہیں ہوگا. اور بعد ازا ایک علی اکبر کا زخم سن رہے ہیں، ایک علی اکبر کا زخم، ایک چادر زینب کا زخم. اور بعد ازا آپ آمادے ہو گئے ہیں ہر جگہ. بعد ازا ہر جگہ بعد ازا آج عروج امام حسین پڑھا جا رہا ہے، آج عروج امام حسین پڑھا جا رہا ہے. آپ تو سنتے رہتے ہیں نا بعد ازا، آپ تو سنتے رہتے ہیں نا بعد ازا کہ آج 2 محرم امام حسین کا عصب باوفا. اور بعد ازا جسے زنجنا کہا جاتا ہے، جسے زنجنا کہا جاتا ہے، کربل کی زمین سے اتنا آشنا تھا. اور بعد ازا اتنا آشنا تھا کہ ایک مرتبہ سرزمین کربلا پہ آ کر روک گیا ہے. امام تھے اور بعد ازا سوار ایک مرتبہ کا زنجنا آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے. گویا بے زبان سے کہنے چاہ رہا ہے آقا آقا آپ کا محمد آپ پہنچ گیا ہے. آپ نے جو وعدہ کیا ہے نا نانا آپ کے دین کو بچانے کے لیے ہمیں کربلا پہنچنا ہو تو میں پہنچ جاؤں گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور بعد ازا 7 گھوڑے حسین نے تبدیل کیے، 7 گھوڑے حسین نے تبدیل کیے. ایک گھوڑا بھی جو ہے نا آگے نہیں بڑھا ہے، آگے نہیں بڑھا ہے. حسین نے پوچھ لیا اس زمین کا نام کیا ہے، ہر ایک نے الگ الگ نام کہا ہے. کسی نے بازریہ کہا ہے، کسی نے تف کہا ہے، کسی نے نینوا کہا ہے، کسی نے شبت برات کہا ہے. اور بعد ازا امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے، ہر لقا اس میں آخر، کیا اس کے کوئی آخری نام ہے، کیا اس کے کوئی اور نام ہے. پھر ایک بزرگ آگے بڑھا، ایک مرتبہ کہا مولا یہ مطلب لو کرب بلا، مولا اسے کرب بلا کہا جاتا ہے. جزاک اللہ
آپ کی رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. زینب پشت پر برباد رہا, مسجد تمام ہو گئے. امام حسین ارباب رضا سنیے گا. ارے سرزمین کربلا پہ پہلا اپنا قدم رکھ رہے تھے. جیسے ہی اپنا قدم رکھا ارباب رضا, سرزمین کربلا کے تیور بدل گیا. مولا یہ دکھوں کا شہر ہے, مولا یہ پناہ کی شہر ہے, مولا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو شہید ہونا ہے, بھی زبان سے بول دیا ہے. حسین نے سرزمین کربلا کو لیا اور ایک مرتبہ سن رہے ارباب رضا, اور ایک مرتبہ سننے کے بعد سمجھ گئے ہیں خون کی خوشبو آ رہی ہے. یہ تو آپ نے سن لیا ہے نا, جب خیمے لگا سنیں گے ارباب رضا. اماری سے جناب سکینہ کیسے اتری ہے, یہ تو آپ نہیں سنتے ہیں, بجانے سونے. ایک مرتبہ جناب زینب گئی ہے, میرے بچی سنیں گے, میرے بچی میرے گود پہ آ جا. ارباب رضا جناب سکینہ اپنے پھوپھی اماں کی گود پہ آ گئی ہے. میں کہوں گا اے زینب اسے سنبھال کے رکھنا, یہ حسین کی امانت ہے. جزاک اللہ. گود میں لیا. اب جس خیمے امام حسین نے سنے ارباب رضا جناب زینب کے لیے رکھا تھا نا, جناب زینب کے لیے رکھا تھا, اس خیمے کے اندر جناب زینب اور جناب سکینہ گود اندر داخل ہو گئی. جیسے ہی اندر داخل ہوئی ہے سنے گا ارباب رضا, فوراً وہاں کا خاک اٹھا جناب سکینہ کے سر پہ لگی, اور سر پہ لگنے کے بعد چادر ہل گیا. جناب زینب گھبرا گئی ہے. عباس ذرا قریب آنا, ارے میرے بھیا کو ذرا بلانا. سنیں گے ارباب رضا, عباس گئے ہیں, آقا حسین آپ کو بلایا جا رہا ہے. خیمے جناب زینب نے اس وقت تک ارباب رضا جناب سکینہ پھوپھی اماں کی گود پہ ہے, سر پہ چادر نہیں ہے. سنیے گا ارباب رضا, ایک مرتبہ حسین آئے, بہن کیا بات ہے, کہا بھیا جیسے ہی خیمے کے اندر ہم نے قدم رکھا, ہماری لاڈلی آپ کے سینے میں سونے والی سکینہ کے سر سے چادر ہل گیا. ارباب رضا, ارے میرے حسین نے کیسے کہا ہوگا اے زینب ارے صبر کرنا, جب یہ آواز گونجے گی الا قتل رسول کربلا, ارے سکینہ دھوتی ہوئی نکلے گی. بابا اے بابا تجھ پہ آگے بڑھے گا. سکینہ کے سر سے ارباب رضا ارے چادر چھوڑ لے گا. سکینہ کہے گی بابا ارے تماچے پہ تماچے, ہائے مظلوم کربلا, ہائے پانے والے کو پہلے علیہ السلام ہمارے اس مقدر تعداد کی قبول شرف عطا فرما. پانے والے کی تمام دلی مرادوں کی قبول شرف عطا فرما. پانے والے یہ یوسف کی آغاز کی مجلس ہے, مجھے لگتا ہے کیا حسین کیسے شروع کیا ہے. یا اللہ ہمارے اس اعمال کی قبول شرف عطا فرما. یا اللہ جیے تو اہل بیت کی محبت کو جیے, مرے تو اہل بیت کی محبت کو. ایک دن ہمیشہ کے لیے جانا ہے آخرت کی طرف. یا اللہ جب چلے تو یا اللہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو, دوسرے ہاتھ میں دامن ابو بکر ہو. ہر ایک کے دل پہ یہی تمنا ہے, یہی دعا ہے, یا اللہ سرزمین کربلا کی زیارت نصیب عطا فرما. امام برحق امام زمان اسلام کی دعوت تعجیل عطا فرما. ماتم حسین